جب ہر روح کے اندر معرفت الہی تھی، ہر روح کے اندر محبت الہی رکھی گئی تھی، اب جب یہ روح زمین کے اوپر آئی، ہر روح اس مالک کی تلاش میں نکلی، آپ اور میں بھی نکلے، اور ہر روح اس تلاش کے اندر ہے، مالک کی تلاش کے اندر۔ اگر کوئی بت کے آگے بیٹھا ہوا ہے تو تصور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کوئی مندر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اسی فکر میں ہے کہ میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کوئی گرجا گھر کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ میں اس کی تلاش میں ہوں۔ لوگوں نے سورج کی پوجا کی تو تلاش اس مالک کے اندر تھے، لوگوں نے چاند کی پوجا کی تو وہ اسی کی تلاش کے اندر تھے، کیونکہ اس کے اندر رکھی تو گئی تھی بات۔ اب ہوا پھر کیا، جب بنیاد بھی تھی، معرفت بھی تھی، اس کے اندر یہ سب کچھ تھا بھی، تو پھر اس تک پہنچے کیوں نہیں؟ کوئی سورج کی طرف گیا، کوئی چاند کی طرف گیا، کوئی نباتات کی طرف گیا، کسی نے درخت کو بنایا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے جو تلاش کا ذریعہ تھا نا، وہ ذریعہ درست نہیں پکڑا تھا، وہ ذریعہ تلاش ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ میرا دوست ہے اور میں اس کی تلاش میں نکلا، مجھے رستے میں کوئی ملا، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ میرے دوست کا گھر کدھر ہے، اتفاق کہہ لے یا نصیب ٹھیک نہیں تھے، تو وہ دوست کے پتے کو جانتا نہیں تھا، اس نے مجھے پتہ ایسا بتایا، میں پہنچا تو وہ دوست کا مکان نہیں تھا، کسی دشمن کا مکان کہہ سکتے ہیں۔ اب اس ذرا باتوں کو ذرا ملائیے گا، جو میں نے دوست کا پوچھا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دوست تو کوئی ہے، میرا دوست کوئی ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ، اگر بتانے والا صحیح نہ ملے تو بندہ غلط جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اگر بتانے والا درست مل جائے تو پھر بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب معرفت اور محبت اندر تھی تو جو تلاش میں نکلے نا غلط پہنچے، کوئی سورج کی طرف گیا، کوئی نباتات کی طرف گیا، کوئی جنا مندر میں جا کے بیٹھا، ان کا تلاش کا ذریعہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے کائنات کے مالک، تو ہمارا رب ہے اور تو نے ہماری روحوں کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی تھی، ہم عالم ارواح میں اقرار کر کے آئے تھے، بتا ہم تیری تلاش میں یہ لوگ نکلے ہیں اور یہ سورج اور نباتات کہاں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہ تیرے تک کیسے پہنچے گے؟ تو مالک نے کہا میرے تک پہنچنے کے لیے میرے نور کے اندر مجھے تلاش کرو، میرے نور کے اندر مجھے تلاش کرو۔ یا اللہ تیرا نور کون سا ہے؟ کہا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے تمہارے پاس اپنا نور بھیجا ہوا ہے، جب تک اس نور تک نہیں پہنچو گے میرے نور تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور وجہ یہی بنی، اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا، اللہ نے میرے کریم آقا کو بھی نور کہا۔ اب یہ دو نوروں کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی نور ہوتا تو کافی تھا۔ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمت کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا یہ رات کے وقت پہ غور کر لو نا، اس لائٹ کے اندر بھی نور ہے اور میری آنکھ کے اندر بھی نور ہے، اب یہ دونوں نور ملتے ہیں تو ہمیں یہ ماحول نظر آتا ہے۔ اگر ان نوروں میں سے ایک بھی نور نہ ہو تو منظر نظر لائٹ آف ہو جائے تب بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، آپ کی آنکھوں میں کچھ نہ ہو، نور نہ ہو تب بھی کچھ نہیں نظر آئے گا۔ تو کہا رب کائنات کو پتا تھا میں نے اپنے نور کی تلاش میں انہیں بھیجا ہوا ہے، اب میرے نور تک پہنچنے کے لیے انہیں مصطفیٰ کا نور بھی ضروری ہے، قرآن کا نور بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کہتے ہیں نور مصطفیٰ کو دل کے اندر رکھو، قرآن کے نور کو سامنے رکھو، پھر نور خدا تک پہنچ جاؤ۔